الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں کھلی ہوئی اور چھپی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بعض آدمی اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں یوں کہ نہ علم نہ عقل نہ کوئی روشن کتاب۔ آپ نے سنا اللہ تعالی مسخر کرتا ہے۔ مسخر کرنے کے معنی کیا ہوئے کہ آپ کے لیے کام میں لگاتا ہے، آپ کو قابو دیتا ہے۔ آج فضا میں جہاز اڑ رہے ہیں، راکٹ چل رہے ہیں، پانی پہ جہاز چل رہے ہیں، یہ اللہ مسخر نہ کرتا تو بندے خود سے نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ نے کام میں لگا دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، فرشتے، یہ اللہ نے آپ کے لیے منافع کمانے کے اسباب بنا دیے ہیں۔ ستارے کا ذکر آیا کہ ستارے مسخر ہیں، تو کیا معنی ہوا؟ افلاک، فلک کی جمع آسمان پر، اللہ نے ان کو چلایا ہے برجوں میں، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ فلک ہے، ان کے لیے اللہ نے نظام بنا دیا ہے ستاروں کے چلنے کا، سیاروں کے چلنے کا۔ موسم ہیں سرد، گرم، بہار، خزاں، یہ موسم اللہ نے بنائے۔ مکان کے لحاظ سے آپ کے ہاں معدنیات، منرلز ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان، یہ جڑی بوٹیاں، ہرب جتنے بھی ہیں، اینیملز ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا، ان سب کو انسان کے کام میں لگا دیا ہے۔ اے انسان، سب جہان تیرے لیے ہے مگر تو خدا کے لیے ہے۔ سب جہان انسان تیرے لیے ہے مگر تو جہان کے لیے نہیں ہے، تو خدا کے لیے ہے۔ روشنی ملتی ہے چاند سے، سورج سے، مشرق بنائے، مغرب بنائے، جنوب بنائے، شمال بنائے، ان ستاروں سے تم راہ پاتے ہو، سفر کرتے ہیں لوگ ستاروں کی مدد سے، چال سے۔ ملائکہ، فرشتے، کچھ کو سورج پر ڈیوٹی ہے، کسی کی چاند پر ڈیوٹی ہے، ستاروں پر ڈیوٹی ہے، بادلوں پر ڈیوٹی ہے، یہ ہوا پہ ڈیوٹی ہے، یہ اللہ نے لگائی ہے۔
بارش کے ہر قطرے کا فرشتہ علیحدہ ہے. بارش کے قطرے آپ گن سکتے؟ فرشتوں کی تعداد بھی گن سکتے نہیں. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی نے بارش کے ہر قطرے کے لیے الگ الگ علیحدہ علیحدہ فرشتہ مقرر فرمایا ہے تاکہ وہ قطرہ وہاں رکھے جس کا حکم ہے. اللہ کے حکم سے وہ وہیں رکھتا ہے اس قطرے کو جہاں حکم ہے. بعض فرشتے دریاؤں، بعض جنگلوں پر، بعض ہواؤں پر مقرر. آپ کے اعمال نامے پر، آپ کے حفاظت پر کتنے فرشتے ہیں. ارحام آپ کے پیٹ ہیں، نطفہ ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے تو وہ بھی فرشتہ پہنچاتا ہے. یہ تمام کام اللہ تعالی نے، اگر ماں باپ کا نطفہ ملانے کا کام بھی فرشتے نہ کریں تو انسان خود سے کر سکتا؟ اونچی انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج قرآن میں ہے. انسان نطفے سے پیدا کیا گیا جو ایک دوسرے سے ملایا گیا. ایکس وائی سائنس بھی اس کو بتاتی ہے. بعض فرشتے جنت کے لیے، بعض دوزخ کے لیے. جگہ جگہ اللہ نے فرشتے رکھے ہیں انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. جہاں سورج نہیں ہے وہاں کیا حال ہے، جہاں سورج ہے وہاں کیا حال ہے. پیداوار کے لیے کہیں گرمی زیادہ ہے، کہیں گرمی کم ہے. یہ موسم، یہ تغیر، یہ تبدیلیاں. اے انسان پہچان اپنے رب کو. اس نے مسخر کیا ہے سماوات، آسمانوں کو، اردین زمینوں کو. ان میں جو کچھ ہے، کیا کچھ نکل رہا ہے. آج ہیرے جواہرات پہنتے ہو، زیور پہنتے ہو، یہ سونا کہاں سے نکل رہا ہے، ہیرے کہاں سے نکل رہے ہیں. جیم اسٹون، نگینے. آپ کا پاکستان شاید آپ کو معلوم نہیں ہے. ایک بات بتا دوں، ملکوں سے جا کے، دنیا بھر کے ملکوں سے جا کے آپ قرض مانگتے ہیں. آپ کی حکومت جی ہمیں حکومت چلانے کے لیے پیسے دے دو. سود کے ساتھ واپس کرتے ہیں، عوام کو ٹیکس لگا کر وصول کرتے ہیں. آپ کے اس پاکستان کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے. اس طرح کے 50 اور پاکستان ہوں تو اس سے زیادہ کے خرچ کے لیے اللہ نے آپ کی یہاں زمین میں خزانے دیے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جو ماہرین ہیں، جیسے کشمیر میں وادی نیلم ہے، بھری ہوئی ہے نگینوں سے. اگر طریقے سے ان کو نکالا جائے، کھربوں روپے کی آپ کو مالیت کے خزانے وہاں اللہ نے رکھے. بلوچستان میں خیبر پختونخوا، جو پرانا نام سرحد، پہاڑوں میں کیا کچھ ہے وہ لوگ نکالنے نہیں دیتے، کام نہیں کرنے دیتے. اتنا کچھ ہے، بلینز. 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے. 1000 ملین کا 1 بلین، جس کو ارب کہتے ہیں، الف رے بے ارب. اربوں، 2-4 ارب نہیں، ہزاروں ارب کے خزانے پاکستان کی زمین میں اللہ نے رکھے. مگر ہم 150 ارب کے لیے دنیا کے سامنے کیسے ذلیل ہو رہے ہیں اپنی کرپشن کی وجہ سے. نیتیں خراب ہیں. ٹیلنٹ، صلاحیت کتنی ہے پاکستانیوں کے پاس، خزانے کتنے ہیں. آپ کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ لوگوں کو دینے کے قابل ہوں آپ. یہ حال ہے آپ.
زمین و آسمان میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ کبھی سوچا تھا کہ انسان اس طرح بجلی بنائے گا جس طرح آج بنا رہے ہیں؟ سورج سے آپ بجلی بنا رہے ہیں، کچرے سے بنا رہے ہیں، کس کس چیز سے بنا رہے ہیں؟ زمین و آسمان میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے؟ انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، رہنمائی کی ہے، انسان غور کرے تو کیا کچھ ہے، مگر ہم دھیان دیتے، ہم چیزوں میں ان کی رغبت میں گم ہو جاتے ہیں۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے۔ اے انسان، یہ جانور جو ہیں تاکہ تو ان سے وفا سیکھ، یہ تیری وفا کے واسطے پیدا ہوئے۔ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے۔ ضیاء روشنی کو کہتے ہیں۔ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اتنی نعمتیں روزانہ کی بنیاد پر کیا کچھ نکل رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، پھر بھی اس رب کو نہیں مانتے، اس کا شکر نہیں کرتے، اس کے سامنے جھکتے نہیں۔ پانی کتنی بڑی نعمت، ہوا کتنی بڑی نعمت، جتنی ضرورت زیادہ ہے اتنا ہی وافر۔ کتنی ہوا ہے، کتنا پانی ہے، نعمتوں کو گننے لگے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن سکتے نہیں، شمار ہی نہیں کر سکتے، مگر اس رب نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان کتنے بڑے ہیں، ان میں کیا کچھ ہے، آسمان سے نیچے فضا میں کیا کچھ ہے، زمین میں کیا کچھ ہے، انسان ابھی تک جان سکا نہیں، لیکن کتنی نعمتیں ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور سنو، نعمتیں تو ہیں بے شمار، تمہیں بھرپور دی ہیں، تم پر مکمل کی ہیں، تھوڑی نہیں بہت زیادہ، شمار نہیں کر سکتے، اتنا دی ہیں، چھپی ہوئی بھی ہیں، کھلی ہوئی بھی ہیں۔
درخت کتنے ہیں، کتنی طرح کے ہیں، بیل بوٹے کتنی طرح کے ہیں، ان میں فائدے کتنے ہیں، پھل کتنے ہیں، کیا کچھ کھاتے ہو، کتنا کچھ، یہ سب کچھ کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالی دے رہا ہے، یہ تمہارے لیے ہے، اس نے کیا۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، بعض آدمی اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، علم بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، نہ کوئی روشن کتاب ہے ان کے پاس، پھر بھی جھگڑ رہے ہیں۔ تو جن کو قرآن اور سنت کی تعلیم مل گئی وہ جھگڑتے، وہ اللہ کی نعمتوں کا کیا کرتے ہیں؟ شکر کرتے ہیں۔ میرے رب نے میرے لیے اتنا کچھ بنایا۔ قرآن پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی نا، حدیث شریف سنیں گے تو پھر سمجھ آئے گی۔ اور جو جھگڑ رہے ہیں کیا ہے ان کے پاس؟ اپنے آپ کو عقل والا کہتے ہیں، کائے کی عقل ہے اگر رب کو نہیں پہچانا، حقیقت کو نہیں پہچانا، سچ کو نہیں پہچانا؟ تو جو سچ کو نہیں پہچانتا کیا وہ بھی عقل مند ہے؟ بتائیے، نہیں۔ عقل مند وہی ہے جو حق کو دیکھے، پہچانے اور مانے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نعمہ، نعمت کا ذکر ہوا، اللہ نے اپنی نعمتیں، انعام بھی کہتے ہیں، نعمت بھی کہتے ہیں، نعمہ جمع ہو گئی، وہ جس سے انسان لذت پائے، فائدہ پائے۔ طبیعت ہوتی ہے، کچھ کو میٹھا پسند، کچھ کو نمکین، کچھ کو ترش، کسی کو ہو سکتا ہے کڑوا بھی پسند ہو۔